اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولا مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک اور منافقت سے پردہ ہٹایا ہے، ان کی ایک اور نفاق کو ننگا کیا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب قرآن، یعنی اللہ کے طرف سے، یعنی جو ان کی موجودگی میں جب قرآن پاک کا نزول ہو گیا، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل کی۔ تو دوسری طرف تورات اور انجیل میں بھی تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، پیش گوئی کی گئی تھی۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلہ میں فتح کی، یستفتحون، فتح کی، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں، یعنی وہ پہلے سے ہی جو ان کے دشمن ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے مقابلہ میں اللہ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی آخری کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں ان جو دوسرے انکار کرنے والے کافر ہیں، ان پر ہمیں نصرت عطا فرما۔ یہود کے 3 قبیلے وہاں آباد تھے اس وقت، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں پہلے سے جو موجود تھے اوس اور خزرج قبیلے جو تھے، جو یمن سے یہاں آئے تھے۔ اصل عرب قبائل تو وہی تھے، پھر آس پاس کے قبائل بھی وہاں موجود تھے، آ گئے تھے۔ تو یہ سب لوگ ان پڑھ تھے، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی نبوت سے وہ آگاہ نہیں تھے، نبوت کے علم سے وہ آشکار نہیں تھے، آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ تو یہودی جو ہے وہ چونکہ یہاں کے سرمایہ دار تھے، اور سرمایہ دار اکثر جو ہے وہ بزدل ہوتا ہے، تو اس پر کہا گیا کہ ابھی تو تم ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تم مار لو، ہمیں زیادتی کر لو ہمارے ساتھ، جب آخر الزمان نبی آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے بدلہ لیں گے۔ یعنی ان کا یہ یقین تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ آنے والے ہیں، ان کے اللہ انہیں کتاب عطا کرے گا، تو وہ اکثر اس کا تذکرہ کرتے، اب تم سے لڑو، پھر ہم ان سے مل کر تمہیں شکست دیں گے، تمہارے اوپر جو ہے نا وہ فتح حاصل کر لیں گے، اور جلد ان کا یہ خیال تھا کہ جلد جو ہے اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو خزرج اور اوس کے جو قبیلے جہاں موجود تھے یہود کے، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے چونکہ پیشین گوئیاں تورات اور انجیل میں اور پچھلی کتب سماویہ میں انہوں نے سن رکھی تھی، تو یہی وجہ ہے کہ جب 11 نبی
حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے بڑی کن آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ نبی وہی ہے جس کا یہود تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لائے تو ہمیں ان پر جو ہے ایمان لے آنا چاہیے، اور اس طرح وہ بالواسطہ طور پر ان تک جو بات پہنچی تھی کہ ان کے یہود کے حوالے سے، مگر پھر وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تعصب اور تکبر کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرنی شروع کر دی، تو فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز عرفوا جس کو وہ جانتے تھے پہچانتے تھے، کفروا انکار کر دیا بھی اس میں سے، اس کا یعنی وہ بات جانتے تھے لیکن پھر ان کا خیال تھا کہ نبی آخر الزمان جو ہے بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تو نہیں ہے، تو پھر انہوں نے جانتے بوجھتے اس بات کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ایسے لوگوں پر اللہ فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے، یعنی جو آدمی حق بات کو سچ بات کو جانتے ہوئے اس کا انکار کر دے، وہ نہ مانے، تو اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت کا مقصد اللہ کی ناراضگی ہے اور اللہ کے عذاب کا وہ سبب بن چکے، وہ اب یعنی موتوب ہو چکے کہ اللہ کی اب لاٹھی جو ہے ان پر برسنے والی ہے۔ تو یہ بات ہمیں بھی اس پہ سوچ بچار کرنی چاہیے کہ ہم پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے کچھ تذکرہ کیا تھا کہ جب ہمارے پاس کسی بات کا واضح علم آ جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو بات کو پہچان لیں، جان لیں، تو پھر اس کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، کہ انہیں پتہ تھا، وہ جانتے تھے، لیکن صرف تعصب کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہماری قوم کے باہر سے کیوں ہو گیا، تو اس لیے انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ انکار کرنے والے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔